15 سالہ شیزہ جو اکثر راتوں کو تکیے میں منہ دے کے بلک بلک کے روتی تھی۔ سوتیلے باپ کی اپنے اوپر پڑتی للچائی نظریں اسے ہر وقت خوف میں رکھتیں۔ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے خوب ہی خوب روتی، وہ باپ جس نے اسے زندگی کا ہر سکھ دیا۔ جب 10 برس کی تھی، روز کی طرح باپ کے آفس سے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ گھر کے باہر ان کے آفس کی گاڑی آ کے رکی، ساتھ ہی ایک ایمبولینس بھی تھی۔ گاڑی سے 3 مرد اترے جنہوں نے شیزہ کی ماں کو بتایا کہ اب ان کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے۔ آفس میں اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور اسپتال پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ مسز خان کی تو دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ شیزہ کی نظریں ہر طرف اپنے باپ کو تلاش کرتیں۔ نواز خان کی اچانک موت پہ سبھی حیران تھے کہ نواز خان تو اچھے خاصے صحت مند انسان تھے، پھر اچانک انہیں دل کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ محلے، اڑوس پڑوس، رشتہ دار سب نے انہیں تسلی دی۔ شیزہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن مسز خان اپنی عدت ختم ہونے تک یہ بات بہت اچھی طرح جان چکی تھیں کہ اپنا اور اپنی بیٹی کے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے انہیں ہی ہاتھ پیر مارنا ہوں گے۔ تھوڑی سی تگدو کے بعد انہیں محلے کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی۔ حالانکہ اس پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز کی تنخواہیں اتنی نہ تھیں۔ دوپہر کی شفٹ کا اسکول تھا۔ انہوں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی، لیکن دونوں ماں بیٹی کا گزارا تنگی سے ہی ہو رہا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ 2 وقت کی ہانڈی طریقے سے پک جاتی۔ شیزہ کی خوبصورتی دیکھ کے اکثر پڑوس والی خالہ رضیہ مسز خان سے کہتی، حلیمہ بغیر مرد عورت بے سائبان ہوتی ہے، ہر ایک کی نظریں اس پہ لگی ہوتی ہیں، کیسے بچی کے ساتھ گزارا کرو گی؟ اور مسز خان کے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ دونوں ماں بیٹی وقت کو صبر اور شکر کے ساتھ گزار رہی تھیں۔ شیزہ کا میٹرک کا آخری پرچہ تھا۔ وہ پیپر دے کے گھر آ رہی تھی کہ گلی کے اوباش لڑکے نے شیزہ کا راستہ روکا۔ اس کے 2-4 سنگی ساتھی تھے، وہ بھی قریب قریب کھڑے تھے۔ شیزہ نے غصے سے اسے خوب کھری کھری سنائیں، جس کے نتیجے میں اس نے شیزہ کی چادر کھینچنا چاہی اور شیزہ نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا آگے بڑھتا کہ اتنے میں محلے میں بنی مسجد سے تبلیغی جماعت کے 2-4 آدمی تبلیغ کے لیے آتے دکھائی دیے، اور سارے لڑکے انہیں اس طرف آتا دیکھ کے آنن فانن رفو چکر ہو گئے۔ شیزہ موقع غنیمت جان کے تیزی سے اپنے گھر کو آ گئی۔ شام میں جب مسز خان اسکول سے گھر آئیں تو شیزہ نے ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں تو یہ سوچ کے ہی ہول گئی کہ محلے کے اوباش لڑکوں کا مقابلہ یہ دونوں ماں بیٹی کس طرح کریں گی۔ رات سوتے سمے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ وقفے وقفے سے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ مسز خان نے ہمت جمع کر کے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ کہ باہر سے کسی لڑکے کی غصہ بھری آواز آئی، دروازہ کھول۔ مسز خان اور شیزہ دونوں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ وہ برابر والی خالہ کو زور زور سے آوازیں دینے لگیں، لیکن سارا دن کے تھکے ہوئے لوگ ایسی آواز پہ کہاں جاگتے۔ گاہے بگاہے دروازے پہ دستک ہوتی رہی اور دونوں ماں بیٹی دم سادھے گھر کے اندر خاموش بیٹھی رہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی مسز خان نے اپنی پرانی سہیلی سلمہ کے شوہر راشد کو فون کر کے اپنے گھر آنے کو کہا۔ سلمہ کا 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ راشد کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ راشد شروع سے ہی حلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حلیمہ اور نواز خان ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے، اور یوں ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی تھی، اور راشد نے پھر سلمہ سے شادی کر لی جو راشد کو پسند کرتی تھی۔ 2 گھنٹے بعد راشد مسز خان کے گھر آ گیا۔ انہوں نے راشد سے نکاح کے لیے کہا۔ راشد تو دل و جان سے تیار تھا۔ وہ بولیں، راشد تمہیں مجھ سے بس ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میری بیٹی کو ہر طرح سے تحفظ دو گے اور اس کا خیال رکھو گے۔ راشد شیزہ کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں خود سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ شیزہ کو راشد کی اپنے اوپر پڑتی للچائی نظریں یوں لگیں جیسے جسم کے آر پار ہو جائیں گی۔ اس نے راشد کے جانے کے بعد راشد کی غلیظ نظروں کے بارے میں ماں سے دبے لفظوں میں کچھ کہنا چاہا، اور ماں ایک دم سے بپھر گئی۔ شیزہ، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میں زمانے میں کس کس کی نظروں سے تمہیں بچاؤں گی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ ہمارے سر پہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، اور راشد اچھا آدمی ہے۔
حلیمہ اور راشد کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی راشد انہیں اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آیا تھا اور حلیمہ بیگم گھر کو تالا لگا کے شیزہ کے ساتھ راشد کے گھر آ گئیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے شیزہ کی نظر پڑی۔ ایک بڑا گھنا املی کا پیڑ تھا جس کے سامنے ایک بڑا کمرہ تھا، اس کے ساتھ ہی 2 کمرے اور تھے۔ پچھلی طرف ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ راشد نے شیزہ کو بڑے کمرے میں بٹھایا جہاں ایک بیڈ موجود تھا۔ تم سو جاؤ شیزہ بیٹی۔ راشد نے اس کے گالوں پہ اپنی انگلیاں پھیریں اور اس کے اس انداز پہ شیزہ کو جیسے اس سے گھن آ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں باپ والا پیار نہ تھا۔ وہ بڑے نشیلی انداز میں شیزہ کو دیکھ رہا تھا اور اس لمحے شیزہ اپنے آپ کو بے سائبان محسوس کر رہی تھی۔ رات کو شیزہ کو نیند نہ آ رہی تھی، اپنے اندر ایک گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنگن میں آ گئی۔ اس کے آنگن میں آتے ہی یوں لگا جیسے ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو۔ وہ ڈر کے مارے واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ ہوا کی لہروں پہ اپنے کانوں میں اسے مردانہ سرگوشی سنائی دی۔ شیزہ، شیزہ۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، وہاں کوئی نہ تھا۔ شیزہ نے اپنا وہم سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں بنی کھڑکی سے اس نے باہر جھانکا تو یوں لگا جیسے املی کے پیڑ کے پاس کوئی مردانہ وجود ہو کہ پھر وہی آواز آئی، شیزہ۔ ایک ہیولا سا اسے دکھائی دیا۔ دن میں راشد کی غیر موجودگی میں شیزہ نے ماں کو راشد کے رات والے رویے کا بتایا۔ ماں بولی، تمہارا وہم ہے، دل میں فضول باتیں نہ لاؤ شیزہ، وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور شیزہ خاموش ہو گئی۔ رات کا کھانا کھا کے وہ آنگن میں املی کے پیڑ کے پاس آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا یہاں کوئی جن ہے؟ کہ ایک دم اس کے کانوں کے پاس سرگوشی ابھری، ہاں میں جن ہوں پیاری لڑکی۔ اور ایک دم پیچھے سے اس کی ماں آئی، یہ تم رات میں املی کے پیڑ کے پاس کیوں بیٹھی ہو؟ پتہ بھی ہے ایسے پیڑوں پہ آسیب ہوتا ہے، چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور ماں کے کہنے پہ شیزہ کمرے میں آ گئی، لیکن اسے جن کی سرگوشی ابھی بھی اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز شام میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ پھر آنگن میں املی کے پیڑ کے پاس آ گئی، حالانکہ وہ جنات وغیرہ پہ بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ آ گئی تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے بالکل نزدیک کسی کی آواز آئی اور اس لمحے شیزہ کو یوں لگا جیسے سرحد سے کوئی اس کے قریب سے گزر گیا ہو، جیسے ہوا کا تیز جھونکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی تمام ہمت جمع کر کے پوچھا، کون ہے یہاں؟ لیکن شیزہ کو کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھبرا کے واپس کمرے میں آ گئی۔ ذرا ہی دیر میں اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر آنگن میں دیکھا جہاں درخت سے ٹیک لگائے ایک بہت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ پچھلے 2 دن سے راشد اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ 2 دن شیزہ نے بڑے مطمئن انداز میں گزارے۔ صبح تقریباً 10 بجے وہ آنگن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ پھر وہ جنزادہ درخت کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے حلیمہ کی آواز آئی، شیزہ آج تمہارے بابا آ جائیں گے، کچن میں جاؤ اور کھانا بنا لو۔ بابا، اس نے زیر لب حقارت سے کہا اور اس کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ سامنے کھڑے جنزادے نے شیزہ کی اداسی کو واضح محسوس کیا اور پھر لمحے بھر میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ کھانا بنانے کے دوران شیزہ کے ذہن میں جنزادہ آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ حیران تھی کہ اتنا خوبصورت جنزادہ، کیا بن رہا ہے کھانے میں؟ شیزہ کو اپنے بالکل قریب سے راشد کی آواز آئی۔ وہ بوکھلا گئی۔ راشد کی نظریں جس انداز میں اس پہ پڑ رہی تھیں ان میں باپ کی شفقت نہ تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ شیزہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نوچلے۔ حلیمہ کی کچن میں آہٹ پہ وہ تیزی سے کچن میں رکھے فریج کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے سے فراغت پا کے شیزہ کمرے میں آ گئی کہ اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر وہ جنزادہ ہے تو یقیناً راشد سے مجھے بچا سکتا ہے۔ کھانا اس نے اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ اب مغرب ہو چلی تھی کہ اچانک ہی شیزہ کا سر بھاری ہونے لگا۔ وہ بستر پہ لیٹی بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر غیر ارادی طور پہ اس کے قدم املی کے پیڑ کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کی نظریں درخت کے بیچ میں بنی کھو کی طرف گئیں جہاں سفید کپڑے کا ایک ذرا سا سرا باہر کی جانب لٹک رہا تھا۔
خود بخود ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے درخت کی کھو میں سے کپڑے کے سرے کو باہر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ کم از کم گز بھر کی چوڑی پٹی تھی جس میں 2 تعویذ رکھے تھے۔ اس نے کپڑا سمیت انہیں نیچے پھینک دیا۔ اس لمحے یوں لگا جیسے اس کے کندھے پہ کسی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر سرگوشی سنائی دی، پیاری لڑکی، تم نے مجھے یہاں سے آزاد کر کے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ میں یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر فوراً ہی ایک بڑا سا چیل نما پرندہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ ڈر کے مارے چیختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کے ماں گھبرائی ہوئی آئی۔ وہ ماں سے لپٹ کے رو پڑی، ماں کو ساری بات بتائی۔ وہ یہ سن کے جیسے جھلا گئیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ کہ اتنے میں راشد کمرے کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ شیزا کی نظر جیسے ہی راشد پہ پڑی، اس کا تو خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے چیخ کے ماں سے بولی، اس آدمی سے کہیں یہاں سے چلا جائے۔ راشد نے کینہ پرور نظروں سے شیزا کو گھورا۔ حلیمہ بولی، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں آ رہی ہوں۔ اور راشد چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حلیمہ نے شیزا کو ڈانٹا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم اس وقت اسی کے بل پہ جی رہے ہیں اور گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کوئی اور آ کے ہماری مدد نہیں کر رہا، نہ ہی ہماری ضرورتیں کوئی اور پوری کر رہا ہے۔ ہم اسی کے گھر میں عزت سے رہ رہے ہیں۔ شیزا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، عزت سے کھا رہے ہیں، یہ آدمی کیا جانے عزت کیا ہوتی ہے۔ دعائیں وغیرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو اور سو جاؤ، یہ کہہ کے حلیمہ بیگم کمرے سے چلی گئیں۔ اگلے روز اس کے قدم پھر املی کے پیڑ کی جانب بڑھ گئے اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ درخت کی کھو میں اور بھی کچھ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے وہ کاغذ اٹھایا جس کا رنگ سفید ہونے کے باوجود پیلا جیسا ہو گیا تھا، جیسے کافی پرانا کاغذ ہو، اور اس پہ خون سے لکھی عبارت جو مان پڑ رہی تھی۔ عبارت پڑھ کے شیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نواز خان کو جان سے مار دو، لیکن اس طرح کہ اس کی موت حادثہ لگے، اور اس کے نیچے راشد کا نام لکھا تھا۔ اور شیزا کے دل میں راشد کے لیے نفرت بھر گئی، یعنی اس نے میرے باپ پہ جادو کرایا تھا۔ شیزا کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی راشد کو ختم کر دے۔ اس آدمی نے میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سوچ سوچ کے اس کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ اس نے موقع نکال کے ماں کو ساری بات بتائی۔ وہ بولی، شیزا، ماضی کو کریدنے سے کچھ نہیں ملے گا، ابھی کی سوچو، جو کچھ ہو گیا ہم اسے پلٹ نہیں سکتے۔ وہ بے بسی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یا اللہ، میری ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی روتی رہی۔ وہ روزانہ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کے سوتی تھی۔ آج سستی کے مارے وہ ابھی تک بستر پہ پڑی ادھر ادھر کروٹیں لے رہی تھی کہ دروازے پہ ہلکی آواز میں دستک ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھلا۔ شیزا کا تو جیسے دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ راشد دبے قدموں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور پھر اسے اپنے باپ کی اچانک موت یاد آ گئی۔ اس کا باپ صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا، اور پھر اچانک ختم ہو گیا۔ بے غیرت انسان، تو نے میرے باپ کو مارا ہے، قاتل ہے تو میرے باپ کا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، اوہ، تو تم جان چکی ہو۔ ہاں، میں نے ہی تمہارے باپ پہ جادو کیا تھا، میں نے ہی اسے مارا ہے۔ تیری ماں کو میں بہت پسند کرتا تھا، لیکن اس نے تیرے باپ سے شادی کر لی۔ مجھے ان کی خوشیاں زہر لگتی تھیں، پھر میں نے تمہارے باپ پہ عمل کیا، اور تم ہو بہو اپنے باپ کی کاپی ہو۔ میں تجھے بھی برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ شیزا کی طرف بڑھا کہ اچانک ہی جنزادہ آ موجود ہوا۔ تمہاری یہ مجال کہ میری محبت پہ اپنی میلی نظر کرو۔ اس کی گرج دار آواز فضا میں ابھری۔ راشد تو لگ رہا تھا جیسے اپنی جگہ جم گیا ہے۔ شیزا جنزادے کی طرف بڑھی، مجھے اس درندے سے بچا لو، یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ جنزادہ بولا، تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے شیزا کو بیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جنزادہ لپک کے راشد کی طرف بڑھا، تو نے ہی مجھے قید کیا تھا نا؟ سالوں سے میں قید تھا، بہت عملیات کرتا ہے۔ اور شیزا نے دیکھا کہ لمحے بھر میں راشد کی گردن ادھر سے ادھر گھوم گئی اور وہ دھڑام سے زمین پہ آ رہا۔ وہ مر چکا تھا، اور جنزادے نے لمحے بھر میں راشد کی لاش کو بھی وہاں سے غائب کر دیا۔ شیزا سے بولا،
میں تمہارا احسان مند رہوں گا کہ تم نے درخت کی کھو سے مجھے آزاد کرایا جہاں اس موذی آدمی نے مجھے قید کیا ہوا تھا۔ راشد کی غیر موجودگی پہ حلیمہ اکثر اپنی بیٹی سے کہتی، یہ آدمی جانے کہاں چلا گیا بغیر بتائے، ایسے غائب ہوا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور شیزہ دھیمے سے مسکرا دیتی۔ کچھ دن بعد جنزادہ انسانی روپ میں شیزہ کا رشتہ اس کی ماں کے پاس لایا۔ اتنے خوبصورت اور پیسے والے لڑکے کو دیکھ کے حلیمہ بیگم نے فوراً حامی بھر لی۔ شادی کے بعد شیزہ بہت خوش تھی۔ جنزادہ اپنی ساس کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور انہیں کبھی یہ خبر نہ ہوئی کہ وہ ایک جنزادہ ہے۔